او افضل تو تے ایک بڈھی دے سامنے نہیں کھلو سکیا، تو تے ایک عورت دے سامنے نہیں کھلو سکیا، لیکن عورت نہیں سچائی دے سامنے نہیں کھلو سکیا، تو اپنے لب لشکر دے نال بات کری۔ افضل صاحب آپ کو آنا ہوگا، افضل صاحب 180 بندہ براڈ میں ہے، آنکھیں نکال مولانا کر صاحب آپ کا منتظر ہے۔ مولانا صاحب افضل مجھے صرف صاحب 1 آپ منٹ کچھ دیں گے بھی ہو پلیز. سکتے ہو، افضل صاحب آپ بزدل نہیں ہو سکتے۔ مولانا صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز. دوں گا۔ عمر بابا جی، میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر سن رہی ہیں آپ تو میں بالکل سن رہی ہوں، ہما تن جی گوش جی سن رہی ہوں۔ جی جی قریباً ایک تو آپ کو السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. دوسری جی چیز جو ہے نا، میرا الحمدللہ، مین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بالکل ایسا ہی ہے جی۔ جی جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ آپ کے لیے دعا بھی ہے اور آپ کے لیے کھڑے بھی ہیں. یقین مانیں جو یہ ریکارڈنگ سن رہا ہوں، ہر منٹ ہر سیکنڈ یہ عامر نذیر فرقہ ٹرکیہ یہ میری نظر میں پہلے سے زیادہ گر ہی رہا ہے، اور ان پہ جو ہے یقین مانیں، اور ان پہ لانتیں جو برس رہی ہیں اس پوری ٹک ٹاک پہ، وہ اس چیز کی گواہی ہیں. یہ ایک عورت کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، ایک ماں بہن بیٹی کو انہوں نے دکھی کی ہے، ان پہ الزام لگایا تو وہ ان کو واپس لوٹ رہا ہے وہ سب. اینی وے، میں وڑائے صاحب کو لے کے آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ آپ سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں رکھتے، اور باقی جیسے یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، وڑائے صاحب کی انٹینشن ایسی کچھ بھی نہیں ہے. پرابلم یہ ہوا ہے کہ کچھ ختم نبوت کے مجاہدوں نے ان سے رابطہ کیا ہے، جو مجھے صاف دکھ رہا ہے. اس میں ان کو کیا کیا گیا ہے کہ ان کو ایموشنل کیا گیا ہے، جذباتی. دیکھیں جی یہ عورت جو کر رہی ہے اس سے ہمارے ختم نبوت کے کاز کو ڈیمیج ہو رہا ہے، یہ احمدیوں کی براڈ پہ جا کے بات کر رہی ہے، اس سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس طرح کے ٹیکٹکس کھیل کے چیزیں کر کے، یہ وڑائے صاحب ایک جذباتی آدمی ہے، آپ انہیں سن سکتی ہیں. ابھی بھی وہ کیوں نہیں سننا چاہ رہے؟ کیونکہ وہ جذباتی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. انہیں میں بلکہ منہ پہ کہوں گا، یار سے زیادہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا چکر بن گیا ان کا. وہ ہمیشہ اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، پھر تو انہیں مجبوراً پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے. میں تو ان کے لیے فکر مند ہوں، میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ انہیں ڈس رسپیکٹ کرے. تو میں آل میک شور امے باجی آپ اپنا فوکس فرقہ نظیریہ پہ، فرقہ ٹرکیہ پہ. یہ جتنے لونڈے لپاڑے کن ٹوٹے ہیں، سب سے زیادہ ان کی چھترول وڑائے صاحب نے خود کی ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اب کسی حکمت کے تحت نہیں کرنا چاہ رہے تو ہمیں انہیں اکیلا چھوڑ دینا چاہیے. میری آپ سے یہ گزارش ہے کیسی ایز اے حکمت بردر. ہے طاہر بھائی، خدا کا کوئی یار خوف کریں یار۔ دیوانہ صاحب پلیز آپ چپ کریں نا، آپ نہیں وڑائے یار صاحب یہ والے معاملے کیسی میں بیچ حکمت میں نہ ہے، آئیں. افضل وڑائی جی صاحب جی کو کوئی عمر باپ سمندر کی بہت نرم سمجھدار مٹی ہے، ہے۔ میرے باپ بہت دیکھیں سمجھدار ہے، وہ سمجھے گی مسئلہ، میری بات کو. طاہر بھائی، جی طاہر بیٹا بات سنو. جی مسئلہ یہ ہے کہ افضل وڑائے صاحب جو ہیں کچھ دن پہلے پیر صاحب کی لائیو کے اوپر تھی، ٹھیک ہے، پیر صاحب کی لائیو کے اوپر یہ تھے اور بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جی صلح کے بارے میں، اور کہ آپ صلح کر لیں، یہ آپ صلح کر لیں. تو میں نے وڑائے صاحب سے عرض کی کہ میں نے کہا کہ صلح کرنا ہے تو جنہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ آئیں پاؤں پکڑے صلح کر لیں. پیر صاحب نے تو کچھ کیا نہیں ہے، پیر صاحب تو 3.5 سال سے ان کو برداشت کر رہی ہیں. ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو گندی غلیظ گالیاں دی گئیں، ان کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا کہ انہوں نے مرڈر کیے ہیں، انہوں نے سمگلنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کوئی دنیا کا انہوں نے عیب جو تھا وہ چھوڑا نہیں لگانا، ٹھیک ہے. اور پیر صاحب ان کی براڈوں پر جاتے تو وہ غلاستے بول کے پیر صاحب کو ڈراپ کر دیتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر افضل صاحب جو تھے وہ 3.5 سال سے یہ سب کچھ سن رہے ہیں تو ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو کہتے کہ بھی بس کر دو، انف از انف، اور پیر صاحب سے جا کے معافی مانگو، اسے کہو کہ آپ نے بہت غلط کیا اور ہمیں آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے، امے باجی اور پیر مجھے ایک صاحب بات یقینی بتائیں، طور پر معاف کرتے. امے میری بہن، لیکن جی یہ 15 مئی کو ایسا کون سا آپ نے کوئی ایسا جو ہے کہ پٹاخہ بجا دیا امت مسلمہ پہ کہ آپ نے پوری امت کو بڑا نقصان پہنچایا، بڑا ٹھیس پہنچایا، اور آپ نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں افضل صاحب کے لیے بھی، اور یہ جو امتیاز صاحب ہیں جو ڈیبیٹ کر کے گئے تھے، اور یہ سارے معاملات جو بھی ہوئے، ایسا کیا کیا؟ مجھے تو نہیں کچھ سنائی دیا یا ایسی کوئی بات آئی
لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اور وہ اپنے دل میں اپنی زبان کو جو ہے وہ بند کر کے بیٹھے ہیں، نہیں تو وہ آپ کے افضل صاحب پر خچے اڑا دیتے۔ کل یہ ساری باتیں ہو رہی نہیں، آپ نیچے تھیں، سنی ہوں گی آپ نے، اس دیکھیں پہ بھی میں وضاحت تو کریں۔ یہاں بیٹھی ہوں، میں بالکل میوٹ نہیں ہٹاؤں گی جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ جو پر خچے انہوں نے اٹھانے ہیں، میں نے جو کیا ہے نا، آپ یہاں پر بیان کی جائے، اور مطلب جو بات ہوگی میں اگر کی ہوگی تو انشاءاللہ العظیم میں اس کو خدا شاہد ہے ان کے پاس پروف نہیں بھی ہوگا تو میں مانوں گی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں مودے ٹونڈ کی بیٹی ہوں، انہوں نے مجھے ثابت کرنا ہے۔ میرے باپ کا نام نیاز علی ہے، الحمدللہ الحمدللہ میرے والد صاحب ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہے، سیکورٹی فورس اور ایئر فورس سے، ٹھیک ہے۔ میں ماڈل ٹاؤن لاہور کی رہائشی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں کینیڈا میں ڈانسر ہے، ٹھیک ہے، کلبوں میں ناچتی ہے، انہوں نے آ کے ثابت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن ایک جو ہے وہ ڈرگ بیچتی ہے اور میں بھی ڈرگ بیچتی ہوں، انہوں نے یہ چیزیں پروف کرنی ہے، یہاں پر ثابت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دبئی میں ڈانسر تھی، اور مطلب یہ بھی انہوں نے ثابت کرنا ہے آ کر، ٹھیک ہو کیا؟ انہوں نے یہ تہمتیں لگائی ہیں، یہ پروف کریں گے، اور میں اپنے گھر، اپنا نکاح نامہ، اپنی زندگی، میں نے جو کچھ کینیڈا میں کیا، ایک ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے ہوگی اور بائی ریٹرن ہوگی، کوئی اس میں مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں کی انہوں نے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تہمت لگائی، انہوں نے جھوٹ بولا، اور افضل صاحب ان کے اس جھوٹ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، انہوں نے 3.5 سال سے جو عمل اپنایا، ٹھیک ہے، گالی گلوچ کا، اب انہوں نے آ کے وہ پیش کرنا ہے کہ میری وجہ سے اسلام کو کیا نقصان پہنچا۔ میں نے قرآن کریم پڑھا، میں نے حدیث پڑھی، اور میں نے عین قرآن و حدیث کے مطابق بات کی، اور اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے برخلاف ہے، آئیں آ کے ثابت کریں، لگائی یہاں پر ریکارڈنگ۔ اس کے علاوہ افضل صاحب نے جو بات میرا بھائی ابھی کر رہا تھا کہ افضل صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ میرے خلاف نہیں ہے، میں بھی ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ عورت کی وجہ سے فتنہ ہوگا، یہ شر پسندی ہوگی مسلمانوں میں، کن مسلمانوں کی بات کرتے ہیں؟ جہاں پر افضل صاحب کہتے تھے کہ یہ شیطان ہے، جہاں پر یہ ظفر اللہ شاہ صاحب کو گالیاں دیتے تھے، جہاں پر یہ کہتے تھے خنزیری اسلام مجھے قبول نہیں، جہاں پر یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹے ہے، مکار ہے، ذلیل ہے، اور جماعت احمدیہ حق پر ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ افضل صاحب تشریف لائے، اور آ کر اب جو لوگ ادھر ادھر تو بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں، میں اپنا میوٹ لگاؤں گی ٹوانا بھائی، میرا میوٹ نہیں کھلے گا، یہاں پر لائے یوسفی کو، یہاں پر لائے ابو بکر کو، یہاں پر لائے امن نذیر کو، یہاں پر لائے اس کا جو ساکی نام کا آئی ڈی ہے اس کو، جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ آئیں، آ کے یہاں پر پروف کرتے جائیں، اور میں اپنی ریالٹی آپ کے سامنے رکھتی جاتی ہوں، ٹھیک ہو کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر میری بات کسی جگہ پر بھی غلط ہوئی تو آپ کے جوتے میرا سار، اور پھر اگر یہ جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ نقاب اوڑھ کر مجاہدین کا، دین کا، تو دین کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، پھر آپ سب کی گواہیاں ہونی چاہیے، اور پھر ایف آئی آر جو ہے نا وہ میں درج کرواؤں گی کہ اسلام کا نام لے کر یہ کسی سے شاطمیت کرواتے ہیں، پرووک کرواتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہ بدماشوں کا ٹولہ ہے، یہ بد چلن لوگوں کا، بد کردار لوگوں کا ٹولہ ہے، یہ ڈرگ مافیا ہیں، یہ لینڈ مافیا ہیں، یہ خود جو ہے ایڈکٹ ہے نشوں کے، جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے۔ اب ٹوانا صاحب آپ اعلان کریں، میں میوٹ لگاتی ہوں، آئیں اور آ کر اپنی بات کی سچائی بیان کریں، افضل سمیت، افضل اچھا، رائٹ سمیت۔ اس سے پہلے باجی آپ میوٹ کریں اور تمہارا صاحب اعلان کریں، ایک لاسٹ سے میری درخواست، آپ کچھ چیزیں مکس کر رہی ہیں۔ آپ کے کریکٹر پہ آج تک جو بات کی ہے نا کسی نے بھی، جس بھی بدبخت نے کی ہے، یہ عامر نذیر اپنے باپ کی اور اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ بھی مارتا ہوگا جو اس کی زبان ہے، اور اس نے اپنی ماں اور باپ کے منہ پہ بھی بیٹھ کے ان کو گالیاں دی ہوں گی، جو اس کی تربیت ہے۔ یہ میرا ماننا ہے، ٹھیک ہے، میں بات سچ کر رہا ہوں پر یہ سچ ہے۔ پر بڑائے صاحب جو ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیس ہے، وہ آپ کی ذات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
آپ کے جو بال بچوں پہ بات ہوئی ہے، وڈائے صاحب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کوئی دکھی بھی نہیں ہوا اس چیز پہ. میری ان سے بات ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے ان کا. تو میری آپ سے درخواست ہے اومے باجی، آپ چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. یہ فرقہ ترقیہ کا جو طاہر آپ شاید اس کو جی مکس کر رہی ہے. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے فتنہ برپا ہوگا، میری وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، افضل صاحب آئیں بتائیں آ کر. ہاں، جن یہ لوگوں وڈائے نے صاحب جو کا جو فرض باتیں بنتا ہے. کی ہیں وہ اپنی یہ سچائی اومے بیان باجی میں کریں آپ آ کے کر. سامنے کہہ دوں، وڈائے صاحب سن بھی رہے ہوں گے کہ وڈائے صاحب آپ جب آپ پہ بات آ جائے تو تب لوگ جواب دہ ہوں، پر آپ کسی پہ اتنا بڑا پوسٹر لگا دیں تو آپ بری الذمہ نہیں ہو گئے. آپ نے پبلکلی آپ نے کہا کہ ان کی وجہ سے نقصان پہنچے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نقصان کیا پہنچے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی، بالکل آپ یہاں پہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں اس چیز پہ. یار یہی بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں افضل صاحب، آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کل وہ میری بہن بے بس تھی، وہ نہیں آ سکتی تھی، حالانکہ وہ آنا چاہ رہی تھی لیکن میں نہیں آ پا رہی تھی. افضل صاحب آپ نے اپنا ایک بیانیہ رکھ لیا. کیا آپ کو آپ کے بیانیہ رکھنے میں کسی نے روکا ٹوکا تھا کل؟ انفیکٹ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر بھی اپنا بیانیہ رکھا یا نہیں؟ جب آپ نے اپنا بیانیہ رکھا جس میں آپ کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہے تھے لیکن آپ کا اپنا ایک بیانیہ تھا، تو کیا ام رباب میری بہن کو اپنا بیانیہ رکھنے کا حق نہیں؟ 5 بار آپ نے ان کو نیچے اتارا ہے، وہ صرف مائک پر آ کر بیٹھی ہیں. 5 بار میں نے ایکسیپٹ کیا. 180 بندہ بیٹھا ہے یہاں پہ. آپ لوگ بولتے ہیں نا افضل وڑائی صاحب تم مجھے کیوں نہیں پوری اتھارٹی دیتے، اس وجہ سے نہیں دیتا جناب. یار ٹیوانے یہ الگ ایک ظلم ہے یار، ایک بندہ آلریڈی وکٹم ہے اور اس کو پھر دیوار سے لگا دو. دیوار سے لگا دو. یہی تو مجھے سمجھ اگر میں آپ نہیں آ بولیں رہی. کہ مجھے میسج کیا ہے، میں تو ہم، میسج پڑھے ہی نہیں ابھی تک، اب مجھے پرسوں نہیں کی آیا، بات میں نہیں بتا رہا جا ہوں، سکتا پھر. سنو پرسوں کی بات بتاتا ہوں. ہم، بڑائے صاحب پرسوں آپ جو ہے عامر نذیر کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، آپ نے بات کی ہے اس سے. آپ جو ہے آپ یہی شارپ شوٹر بدبخت جو ہے نیچے بیٹھا ہوا ہے، چلیں اس کے ساتھ میرا بھی تھوڑی دیر کے لیے سیز پار چل رہا ہے، بڑے اس کے ساتھ بھی آپ بیٹھ گئے. آپ مجھے بتائیں آپ کس بندے کے ساتھ نہیں بیٹھے جس بندے نے آپ کو گالی نہیں دی؟ پر آپ سدھو نے جٹ کے عمر ساتھ ابھی رباب بیٹھ باجی، کے آئے ہیں، ابھی ہاں ابھی. اندازہ لگاؤ اس کے ساتھ بیٹھ گئے پر عمر رباب باجی کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو جی انہوں نے ڈیمیج دے دیا. یہ یہاں پہ آپ غلط ہیں، جو غلط ہے. میں اب ایک سائڈ نہیں لوں گا کہ صرف میں بڑائے صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور عمر باجی کو غلط کہوں. یا عمر باجی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اور عمر رباب باجی آپ کا کل کا میسج پہنچا نہیں ہے فرقہ نظریہ پہ، اگر آپ ان کو مخاطب کر کے بھی اپنا میسج دینا چاہیں تو پلیز. جی میں نے پہلے تو انہی کو فرقہ نظیریہ کو ہی میں نے میسج دیا کہ جتنے الزامات انہوں نے لگائے کہ میں مدے ٹنڈ کی بیٹی ہوں، میری بہن جو ہے وہ ڈرگ بیچ رہی ہے، وہ جیل میں ہے، میری بیٹیاں جو ہیں وہ ڈانسر ہیں، میں یہاں پر ڈرگ فروش ہوں، اور کیا اس کا نام لیتی ہیں، اس کے علاوہ کیا کہ میرے بچے حرام کے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ میں بغیر نکاح کے رہتی رہی ہوں. مطلب لائک کہ جتنے بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئیں یہاں پر اور میں اپنے ایک ایک دن کا حساب دوں گی. اور انہوں نے کہا کہ رحمت کے نام پہ جو آئی ڈی تھی، رحمت بابا کے بمباسٹک کے نام سے جو اب آئی ڈی ہے، تو اگر بمباسٹک بھی سن رہے ہوں تو میں کہوں گی کہ وہ یہاں پر تشریف لے آئیں. اگر میری بات ان تک پہنچ رہی ہے تو اگر کوئی اور بھی ان کو شیئر کر سکے بمباسٹک کو، تو وہ کہے کہ وہ یہاں پر آئے اس لائیو کے اوپر اور وہ آ کر بتائے کہ کینیڈا میں میرا سٹیٹس کیا ہے، کینیڈا میں کس طرح رہتی ہوں، اور یہاں پر کینیڈا میں کن لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے. جی بمباسٹک اگر آپ کہیں بھی ہیں تو پلیز تشریف لے آئیں آپ. اور اگر ان کے کسی ایک بات میں بھی سچائی ہوگی تو یقینی طور پر افضل سمیت یہ سب کچھ یہاں پر آئیں گے. اور میں یہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ میں جوتا پکڑ لیجئے گا، میں لائیو کیمرے کے آگے آؤں گی، اور جو ایک ایک مسلمان کا دل چاہے گا نا، جو دل چاہے گا میرے ساتھ وہ سلوک کیجئے گا. ان کی ایک بات بھی سچ ہو گئی. اب باتیں میں آپ کے سامنے گنوا رہی ہوں، کاپی کر لکھ لیں آپ ریٹرن اس کو پوائنٹ، کہ میرے باپ کا نام نیاز علی ہے،
میرے باپ مودہ ٹون کہنا، کیونکہ میرا باپ ایئر فورس میں، وہ کہیں سے کبھی کوئی معذور نہیں رہا، اس کی تصویریں میں لگاؤں گی اور میں آپ کو ریٹرن اس کو ثابت بھی کروں گی. میں اپنا نکاح نامہ بھی پیش کروں گی یہاں پر کہ میری شادی ہوئی، اور باقاعدہ نکاح اور مطلب سارا کچھ الحمدللہ. میں اپنی شادی کی تصویریں بھی لگا دوں گی. اس کے علاوہ میرے بچے جن اسکولوں میں، جن اس ہائی پوسٹوں کے اوپر ہے الحمدللہ، اور مطلب ان کی یونیورسٹیاں کہاں پر ہیں، مطلب بہت اس کے اوپر ہے، وہ بھی میں ثابت کروں گی. اب جی صبح اٹھیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اٹھنے کے جی طاہر بھائی، میں آپ سے بھری اسپیس میں ریکویسٹ کروں گا کہ افضل صاحب سے ذرا پیچھے جائیں. آپ واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ کریں. اٹس ویری ڈیمیجنگ فار ہم کہ اگر افضل صاحب جو ہے ابھی بات نہیں کریں گے. افضل صاحب نہیں، اس کل سے اپنا زیادہ بیانیہ عمر انہوں نے رکھ بابین دیا. جو ہے وہ نہایت ہی پیار محبت کے ساتھ ان سے ابھی بھی بڑا مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بڑائے صاحب نے جس طرح ان کو پبلکلی ڈس آن کیا یا جو چیز کی ہے، اس کے بعد عمر باجی اتنی پولائٹ رہیں گی. اور بڑائے صاحب بلکہ یہاں پہ یہ کہہ کے گئے کہ یہاں پہ گالم گلوچ ہوگی، تو میں اس لیے نہیں بیٹھ رہا، جبکہ انہیں گئے بھی ابھی 15-20 منٹ ہو رہے ہیں، دن دیکھیں تو کیسے کسی گزرے گا. قسم کی کوئی گالم گلوچ یہاں پہ نہیں ہوئی. ویسے اور حالانکہ بہن نے میں اللہ پاک کی بڑی بہن یہ کچھ چل رہا ہے آپ کی طرف سے، آپ خود پلے کرنا چاہ رہی ہیں یا یہ کیا ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے میرے بابا جی. اچھا، تو ٹیوانا صاحب یہ تو بالکل یہاں پہ اب صاف واضح ہو کے اب اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی دوسری یار تیسری دیکھ، رائے کل کی وہ ضرورت تھی. مائک پر آ نہیں پا رہی تھی اور افضل صاحب نے اپنا بیانیہ رکھا، بالکل رکھا. ہاں انہیں پوری اجازت دی گئی. انہوں نے جہاں پر انہیں اگر تھوڑا سا وقت کی کمی بھی ہوئی تو انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کے اپنا وقت لے لیا. ہاں جی، ایسے آج بالکل. ام بہن آئی ہیں، 5 بار نیچے اتارا ہے حالانکہ ام وہ بہن نے. ٹاپک ریلیونٹ بھی تھا اور ارریلیونٹ بھی تھا ٹیوانا صاحب، جی جی یہ بھی جی جی ذرا مائنڈ میں جی رکھیں جی کہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ ٹوٹلی مختلف چیز تھی، پر پھر بھی بالکل وڈائٹ صاحب کو آن پیورٹی بیسس موقع دیا گیا موقع کہ وہ دیا گیا. اپنی بات جو ہے وہ سب سے پہلے رکھیں، باقی خیر ہے. بالکل ٹھیک ہے. کل وڑائی صاحب نے ایڑی چوٹی لگا دی، اسکانی صاحب کو پلے کرنے نہیں دیا. وڑائی صاحب کی پھر بھی عزت کی گئی. وڑائی صاحب سے ابھی آئے، ام بہن آئی ہیں، 5 بار اٹھا کر ام بہن کو نیچے پٹک دیا. جیسے یہ دے رہے تھے، میں نے 1 بار 2 بار میں گن رہا تھا، 6ٹھی بار میں نے جب ام بہن کو اوپر لیا، میں نے ان سے رائٹس لے لیے. اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے انہوں نے مجھے میسیجز کیے ہوں گے، میں نے پڑھے نہیں. یار یہ طریقہ نہیں ہے. ایک عورت کو آپ آئسولیٹ کر سکتے ہیں افضل صاحب، میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے، میں نہیں کروں گا. وہ عورت یہاں پر آ کر عزت و احترام سے بات کر رہی ہے. آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں، چھوڑیں مجھے. نہیں طاہر تو ایک وعدہ کر سکتا ہے جی جی، کہ بولے بولے. اگر افضل صاحب آئیں گے اور یہ ام کہ یہ بہن نے وہ اگر لوگ گالی ہیں گلوچ کی تو جو ام کہ بہن کو اٹھا کے نیچے قلیل پٹک دے گا، ٹائم بلاک کے کر لیے دیں گے. سوتے ہیں اور اس یار سونے کو بالکل، بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں گناہ پہ کیا کوئی سو بندہ کے ہمیں امے اپنا باجی ٹائم آپ کے عبادت کچھ میں چل رہا ہے گزارنا پیچھے چاہیے. نا، اس کی آواز زیادہ آ رہی ہے. سبحان اللہ. اچھا ٹیوانا صاحب، بالکل میں تو آپ کو پتہ ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کروں گا بڑائے صاحب کی عزت پہ. اور دوسری چیز اور، ٹیوانا صاحب آپ سے سوال ہے ہاں کہ جب ایک طرف سارا ٹویٹر کھڑا ہوا تھا تو بڑائے ہاں صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ سونیا کھٹک کے ساتھ، ہوں حالانکہ خود بھی اس کے مخالف وہ تھے. اللہ کی توفیق سے، توانا اس کی بھائی توفیق کے بغیر جی توانا جی بھائی جی اعلان بہن کرے، لیکن دوسرا جتنا جی ہم نے بہن کیا عامر نذیر سمیت ہمیں اور زیادہ ہاں کرنا ہے. نذیر سمیت ہاں وبالاسحار هم يستغفرون. ڈاکٹر صاحب اس کو آپ 1 سیکنڈ کا، سوری آپ اس کو، میں اس کا لینا چاہ رہی ہوں ایک اسکرین شاٹ، اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے کامنٹس میں کر دیں پلیز، 1 منٹ کے لیے. جی 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 بہن، آپ کی یہ ریکارڈنگ پیچھے چلی جا رہی، بولیں آپ. کہ کوئی ان کا ٹی وی یا کچھ چل رہا ہے پیچھے نا. توانا بھائی میں یہ کہہ رہی تھی، جی عامر جی نذیر، اس کے جو حواری ہیں اپنا یوسفی اور ابو بکر ساکی، جو الزام لگانے والے وہ یہاں پر آئیں، افضل وڑائی سمیت،
کہ اسلام کو کیا میں نے نقصان پہنچایا، میری ذاتیات پہ جو باتیں کی، اگر وہ یہاں پر نہیں آتے، میں خاموش ہوں بالکل، میں صرف آپ کو ان کا جھٹلانا جو حالانکہ پروف کرنا ان کا کام ہے، تو میں یہ بھی نہیں کروں گی کہ وہ پروف کرے، وہ آ کے بات کرے، پروف میں کروں گی، حالانکہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرا یہ حق نہیں ہے، لیکن میں کروں گی، میں اس وجہ سے کروں گی ان کو جھٹلانے کے لیے، میں نہیں کہوں گی کہ تسی ثابت کرو، تسی یہ کرو، تسی کرو، نہیں، میں کہوں گی کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ گل کیتی ہے اور اے حقیقت اے ہی یہ جھوٹ بول رہے نے۔ ہوں میرے بچیاں تو لے کے، میری ذات تو لے کے، میرے والد صاحب دی ذات تو لے کے آن تے ایتھے گل کرن، میں بالکل میوٹ لا کے بیٹھاں گی، میں کوئی گل نہیں کراں گی۔ وڈائے صاحب دسن گے کہ میں اسلام نو کیڑا نقصان پہنچایا ہے، او آ کے ذرا ایتھے دی وضاحت کر دیں۔ جی بہت عمدہ۔ اس سے زیادہ دلیرانہ پیشکش یقین مانے نہ میں نے کبھی دی ہے نہ کبھی سنی، کہ آپ سے بیان بازی نہیں ہوگی، آپ آئیں اپنے ریزرویشنز رکھیں اور وہ آپ کے ریزرویشنز کے اوپر جو ہے اپنے پروف وہ دیتی رہیں گی۔ بتاؤ۔ اور ٹیوانا صاحب ایک چیز میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ یہ بھی اعلان کریں اپنے رسمی انداز میں کہ جب آپ نے صاحبہ کو بہن بولا ہے نا ٹیوانا صاحب، تو آپ پہ بھی فرض ہو گیا کہ چاہے پیچھے ہٹ جائے، آپ کے ہاتھ سے یہ گروپ جو ہے سلامت نہیں جانا چاہیے۔ میرے ہاتھ سے تو یقین مانے اللہ نے مجھے جتنی تقویت دی ہے، دیکھیں سب آزاد ہیں، لیکن ان کے جب تک ان کنٹٹوں کو میں آزاد نہیں کراؤں گا عامر نذیر کی غلامی سے، اور عامر نذیر کو صحیح کتا نہیں بناؤں گا، میں پیچھے ہٹوں گا ہی نہیں، چاہے کوئی رہے نہ رہے، لیکن جب تک اگر میری بہن ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ جو اگر ساتھ آتا ہے اپنی مرضی سے آئے، نہیں آتا نہ آئے، کوئی مجھے اس سے کوئی وہ کسی کو بندش نہیں ہے، ہر بندہ آزاد ہے، میں تھوڑی نا عامر نذیر ہوں یار، ہر بندہ اپنے مرضی اس میں آزاد ہے، ہر بندے کو آزادی ہے کہ وہ آ کر بات کر سکتا ہے۔ اس براڈ پر کسی کے اکابر کو گالی نہیں دی جائے گی، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی آئے کبھی بھی بات کر سکتا ہے۔ افضل وڑائچ صاحب، عامر نذیر، عبداللہ، شبداللہ، جو بھی یہ تم لوگ اور ہو جو ٹٹ پنجی ہو، بت چکن مت چکن ساکی ماکی ٹاکی، جو بھی ہو، تم سب کو ام بہن نے چیلنج نہیں کیا، تم سب کو ام بہن نے مدعو کیا ہے کہ اپنے اپنی ریزرویشنز اپنے اپنے رجسٹر میں ڈال کر آ جاؤ۔ ام بہن تم آگے اپنا تقاضا رکھتے جاؤ، ام بہن آگے ثبوت دیتی جائے گی، تم سوال کرتے جاؤ، ام بہن تمہیں شرمندہ کرتی جائے گی، تم اپنی ریزرویشنز رکھتے رہو، ام بہن تمہیں ذلیل کرتی رہے گی اپنے پروف دے دے کر۔ اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ مردانگی، تم سب کی مردانگی اگر ملا دی جائے نا تو ام بہن کی پیروں کی سب سے چھوٹی انگلی کے ناخون کے برابر بھی نہیں۔ تو تھوڑی سی بہادر بنو، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہر ایک کے پاس کلمہ پڑھو اور آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ نام نہاد مجاہد سارے آری، ام رباب سب پہ بھاری، ام رباب سب پہ بھاری، ام رباب بیٹھی ہے، اور میں نے کہا کہ ایک ایک بندہ اپنے دل پورا کیجیے گا، گالیاں دینا ہے، جوتے مارنے ہیں، لیکن پھر یہی حق مجھے بھی ہونا چاہیے کہ جب یہ جھوٹے ہوں گے تو مجھے بھی یہ حق دیا جائے گا کہ میں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گی۔ بالکل۔ آئیں جی، آئیں جی۔ طاہر یہ میوٹ کرنا وائرس کو۔ جی اسٹوڈنٹ بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یار؟ جی ٹوانا صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم، کافی دیر سے بیٹھے تھے تو یہ بس بڑا افسوس کا مقام ہے جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پہنچی کہاں تک آپ پہنچی ہے۔ 2 دن پہلے تک یہ سارے بہنوں کے، بیٹیوں کے، عورتوں کے حقوق کے اوپر بروڈیں لگا رہے تھے کہ فلاں کو انصاف دلانا ہے، ہم نے فلاں کو انصاف دلانا ہے۔ کوئی ٹکٹ کرا کے سویڈن پہنچ رہا تھا، کوئی ٹکٹ کروا کے کہاں پہنچ رہا تھا کہ بہنوں کو انصاف دلانا ہے ہم نے نا، 1-2 بہنوں کے ساتھ یہ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو جب اب بات آئی پریکٹیکل کرنے کی
تو ایک بندہ بھی نہیں ساتھ کھڑا ہوا اس میں سے کہ جو گالم گلوچ کر رہے تھے، بدتمیزی کر رہے تھے، بہنوں کے انصاف کا جن کو بہت زیادہ علم جنہوں نے بلند کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کہاں ہیں وہ سارے لوگ آج؟ آپ تو ایک وکٹم کے اوپر ہی سارے یار ہو گئے ہو، بڑے بڑے نام ہیں وہ، ان کی جو نا اصلیت سامنے آ گئی ہے کہ یہ ہے یار، یہ تو ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ تو جب اس دن بات ہوئی تھی تو ہم لوگ تو جو یہ کہہ رہے تھے، ہم نے کہا ان کے حق میں بھی بروڑ لگائیں گے، ان کے حق میں بھی بروڑ لگائیں گے۔ تو جب وقت آیا، اب کہاں ہے وہ سارے لوگ؟ میں نام لوں گا تو وہ پھر جو ہے نا کہیں گے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کیا ہے۔ ٹوانا بھائی کہاں ہیں وہ لوگ جو اس دن کہہ رہے تھے کہ عورتیں تو مائیں بہنیں بیٹیاں تو سانجی ہیں؟ کہاں ہیں وہ سارے لوگ؟ کوئی ایک بندے نے اپروچ کیا؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی کہ اس بہن نے ایک کمنٹ کر دیا تھا کہ جو لندن ڈبیٹ ہوئی ہے اس میں دونوں طرف سے میں وہاں موجود تھا جس کمنٹ سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ دونوں طرف سے لوگوں نے اپنا مدعا صحیح نہیں رکھا۔ او بھائی، یہ کون سی شاطمیت تھی، کون سی توہین تھی؟ انہوں نے تو یہ کہا ہے، آپ کے تو کتنے علماء کرام نے یہ کہہ دیا کہ تم لوگوں نے تو امت کا سر جو ہے نا وہ کٹوا دیا وہاں جا کے۔ کیا کیا چیزیں نہیں کہیں۔ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ وہاں پر دونوں طرف سے اپنا جو مین مدعا تھا وہ نہیں رکھ پائے۔ یہ کون سی توہین ہے؟ مجھے یہ بات بتاؤ جس کے اوپر چلیں۔ پہلے تو گالم گلوچ کی جو ان کی، کیونکہ اس جو خاص ایک طبقہ ہے جس کا نام طاہر بھائی بھی لے رہے تھے، آپ لوگ بھی لے رہے تھے، وہ تو چلو ایک ان کی تعلیم تھی، وہ تو چل رہی تھی۔ وہاں سے چلتی چلتی جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے تو کچھ نہیں ہوا، پھر بھی وہ اپنی میں جگہ پہ کھڑے ہیں۔ فرقہ ٹرکیہ کی بات کر رہا تھا۔ ہاں جی، ہاں جی، وہ آپ نے صحیح نام لیتے ہو، مجھے کیونکہ اتنی انگلش نہیں آتی۔ تو وہاں پر بات چل رہی تھی پہلے، تو انہوں نے دیکھ لیا گالم گلوچ کر کے کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا تھا ان کا نا، کیونکہ گالم گلوچ تو ان کے خون میں شامل ہے، ان کی تعلیمات میں شامل ہے کہ جس مرضی کو، جس کے مرضی کابر کو گالی دو، بدتمیزی کرو، تو وہ تو ایک نارمل سی چیز لگ رہی تھی کیونکہ لوگ ان کو سیریس نہیں لے رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک جو بہن یہاں بیٹھی ہیں، ہمارا ان سے کبھی کوئی، آج تک کبھی یہ خود بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی کوئی ان سے کوئی ان باکس، کوئی میسج، کبھی ڈائریکٹ، کبھی انڈائریکٹ، کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ اس دن فرسٹ ٹائم یہ ہماری براڈ پہ آئی تھی، اس دن انہوں نے بتایا بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا اب ایسا کرتے ہیں، ایک قدم آگے جاتے ہیں، ان کا کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں کہ ذات پہ بات دیکھیں، ایک نارمل ذات کی بات ہوتی ہے کہ یہ بندہ یار یہ بددیانت ہے، ایک عام بندے کے بارے میں آپ بات کر دیتے ہو نا۔ لیکن جب آپ ایک خاتون بہن بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہو اور شرم سے ڈوب مر جاؤ یار، تم لوگ یہ کس طرح کے الزام دے رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم یہ نام نہاد ختم نبوت کے مجاہد ہیں، کبھی کہتے ہو یہ رپورٹ لے کے آؤ، کبھی بچوں کے اوپر آ جاتے ہو، کبھی ماں بہن، اور چوڑیاں پہن لی ہیں تم لوگوں نے۔ جب تمہارا مقابلہ ایک عورت سے نہیں ہو پا رہا، اس حد تک گر گئے ہو تم لوگ یار۔ یہ کون سا اسلام ہے جس کی تم تعلیم دے رہے ہو کہ ایک عورت جس کے اوپر اتنے گنونے الزام لگا رہے ہو، اور پھر ساتھ میں ایک اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کوئی بھائی اس کو اپنا جو نا موقف رکھنے کی بھی اجازت نہ دے۔ اور بھائی کون سی فرونیت آ گئی ہے تم لوگوں میں؟ پہلی تو بات ہے ماؤں بہن بیٹیوں کے اوپر اس طرح بات ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے، آپ کا پہلی بات اس سے، ان کے موقف سے اس چیز کا کیا لینا دینا ہے کہ ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی ذات کو آپ کر رہے ہو، کٹارے میں لا رہے ہو۔ اگر وہ آج ہمت کر کے بیٹھی ہوئی آ کے، تو چوڑیاں نہ پہنو، آ کے ان کو بتاؤ آ کے کہ ہم نے یہ الزام لگایا ہے جھوٹو، آ کے ان کو بتاؤ کہ یہ ہے ہمارے پاس پروف۔ ورنہ جھوٹ بولنے کی جو سزا ہے اسلام میں ایک عورت کے اوپر الزام لگانے کی، وہ ابھی آپ کو خود وہ بتا دیں گی، وہ زیادہ ہم سب سے دین جانتی ہیں۔ تو تم لوگ تو ہر مقابلے میں شکست کھا گئے ہو، علم میں بھی کھا گئے ہو، دلیل میں بھی کھا گئے ہو، حیا کا جو تم لوگوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اس میں بھی بے حیا نکلے تم۔ اب تمہاری بات نہیں بن سکی دلیل سے، اور تم آگے ہو ایک پرسنل اسیسینیشن پہ، کریکٹر اسیسینیشن پہ۔ کیا تم لوگ اس سے حاصل کر لو گے؟ یہ کون سا اسلام کا چہرہ تم دنیا میں دکھا رہے ہو یار، کہ ایک عورت نے، ایک بہن نے یہ کمنٹ کر دیا کہ یار عدنان اور امتیاز نے اپنا کیس نہیں وہاں رکھا، تو تم لوگ بے شرموں کی طرح اس کی نہ ماں بہن چھوڑی نہ بیٹی چھوڑی۔ یہ بھائی جان، یہ جتنے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو بہن ہے اس کا کس مسلک سے تعلق ہے، یہ دیکھیں کہ آج اس کی باری ہے، بچیں گے کل تمہارے بہن بھائی بھی نہیں۔ اگر آج اس کو آپ نے بلی کا وہ بنا دیا نا، وہ کل کو آپ لوگ بھی نہیں بچو گے۔ آج ایک کی باری ہے، وہ رو دو کہ شاید چلی جائیں، ٹک ٹاک چھوڑ جائیں، کل کو کس کی باری ہے؟ صرف بات یہ کہ ایک وقت کے فرعون کے آگے کچھ کمنٹ کر دیے کہ وہ اس کو برے لگ گئے۔ یہ کون سا اسلام ہے ٹوانا صاحب؟ مجھے یہ بتائیں آپ، ٹوانا صاحب آپ سے سوال ہے میرا۔
وہ यार इस्लाम है। स्टूडेंट भाई मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अफजल वड़ाइच साहब का भी जो है रद्द अमल या जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया मैं चाहूंगा उस पर भी आप थोड़ा सा यार अफजल वड़ाइच साहब की बहुत सारी मजबूरियां होंगी और अभी भी मजबूरियां होंगी, लेकिन अफजल साहब आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि वो अभी ये गाली निकालेंगी। यहाँ पर देखिए आपके मौकफ की हमेशा, अब जब से आपने बदला है, अपना थोड़ा सा रजू किया है, उसमें आपने कहा कि काबरीन की इज्जत करनी चाहिए। क्या काबर की इज्जत करनी है? किसी के माँ बहन बेटी की बेइज्जती हो रही है तो हमने जालिम के साथ खड़ा होना या मजलूम के साथ? अफजल साहब आपने ही एक नैरेटिव बनाया था कि हमने किसी की दहशतगर्दी को कबूल नहीं करना, तो यहाँ पर मर्दों की बात होती तो आपकी ये अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रख के चले जाते ना, फर्क नहीं पड़ता। तो शायद आप भी उसी चीज में फिर शामिल हो गए हैं इनडायरेक्टली। आपकी इंटेंशन नहीं होगी कि एक औरत की जब बात आई, क्योंकि कल आपने सारा केस रखा उनके खिलाफ, आपने पोस्टें भी लगाई, अनइंटेंशनली आप कर रहे हैं, आप यूज हो रहे हैं शायद, लेकिन बात सिर्फ ये कि यहाँ पर तो खड़े होने का टाइम था आज। आज तो आपकी वजह से और लोगों को ये करेज मिलनी थी कि अफजल वड़ाइच अपने सूलों पे आज खड़ा हो गया है। आपकी मजबूरियां हैं, लेकिन इस बहन को इंसाफ किसने दिलाना है फिर? अगर आप कल उनके ऊपर ये बात कर रहे थे ताहिर भाई, तो आज आप सिर्फ बैठे रहते ना तो लोगों को हौसला मिलना था। अफजल वड़ाइच साहब अपने वादे पे पूरा उतरे हैं कि कल उन्होंने बात की थी, हाँ जहां पर वो कोई ऐसी बात करती तो हम आपके साथ सबसे पहले ब्रॉड छोड़ते जहां पे कोई गलीज गालियां या किसी के बारे में। जब एक बंदे को आप मौकफ ही नहीं रखने दे रहे कि मुझे पता है इसने क्या कहना है, तो भाई स्टूडेंट फिर साहब हजरत आप ये उसामा। देखें ताहिर भाई कि आपकी बाजी ने बात करने से पहले ताहिर भाई आपसे एक जी सवाल जी करूंगा फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। जी जी सर। ताहिर भाई आपने अफजल वड़ाइच साहब के लिए क्या क्या नहीं किया, मैं सब चीज़ों से आगा हूँ, यहाँ पर हर बंदा आगा है। जिस तरीके से आपने, यकीन करें मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि आपने अफजल वड़ाइच साहब के लिए एक वालिद का किरदार अदा किया है। जिस तरीके से आपने उनको, उनकी सपोर्ट की है, उनको हमेशा बैक किया है और सब कुछ किया है, और आज अपने डर और अपने खौफ से की वजह से आगे मजबूर होकर उम्मे बहन का सामना ना करने की वजह से उन्होंने जब आपको ये कहा कि तू शर पसंदी या शर अंगेजी में टिवाना का साथ दे रहा है, तो कैसा महसूस हुआ? मैं सिर्फ आपका एहसास जानना चाहता हूँ। या टवाना साहब मुझे कोई नहीं बुरा लगा। उसकी वजह क्या है कि अगर बड़ाई साहब अपने होशो आवाज में ये बात करते ना, मेरा दिल वाकई में दुखता। क्योंकि देखिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है टिवाना साहब, सबसे मैं अच्छे की तवक्को रखता ही नहीं हूँ। नीचे बहुत सारे मेरे अपने भी हैं, वो जज करते हैं, उल्टी सीधी बातें भी लिख जाते हैं, कुछ पराए भी हैं, तो सबको मिला के ही है। तो मुझे किसी और जात से लेना देना है ही नहीं। पर बड़ाई साहब मुझे नहीं लगता कि वो अपने होशो आवाज में है। जो 2 दिन पिछले मेरी नजर में ये जो चेंज आया है, उसके पीछे वजह सिर्फ एक है। ये नहीं कि उन्होंने अपना स्टैंड बदला है। उन्होंने जिस चीज पे वो एक सीज फायर हुआ था, उसकी बुनियाद अभी भी वैसी ही है कि वड़ाय साहब इस हक में नहीं है कि किसी के बड़ों पे, किसी के अकाबरीन की या किसी की दिल आजारी हो। पर उसमें आके एक कमजोरी आ गई है कि वो चाहते ना चाहते एक बहन की दिल आजारी यहाँ पे कर रहे हैं। यार मतलब सलाम है उमेर रुबाब के ज़र्फ को कि वो ऊपर आई है और उसने वड़ाय साहब पे कोई किसी किस्म का ताना नहीं कसा, कोई किस्म किस्म की कोई ऐसी कोई चीज नहीं की जो को बद इखलाकी में गिनी जाए या कहा जाए कि वड़ाय साहब के साथ यहाँ पे स्प्रॉट पे ज्यादती हुई। आप नोट करें, अभी भी मैं कहूंगा ये जो कतूरे बैठे हुए हैं साथ वाली दाएं हाथ पे ब्रॉड लगी हुई है ह्यूमैनिटी की, टोटल मिला के 32 लोग बैठे, टोटल मिला के 72 के 72 मिल के टोटल जो है 72 हम मतलब मावरतन कहते हैं टवाना साहब, तो 72 के 72 मिल के भी जो है वो सिर्फ 36, उसका भी आधा बैठे हुए। मतलब इनके अपने लोग इनकी सपोर्ट नहीं करते। इतने वीक, इतने कमजोर लोग हैं ये कि अपने लोग इनके शर से महफूज नहीं है। ठीक है, और वहां पे चले जाएं, अभी वड़ाई साहब जाके दिखाएं, नीचे पांव रख के, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि आपके साथ क्या होता है। तबला बनाएंगे वो वड़ाई साहब का।